أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. صدق الله العظيم. میں ہدیہ نعت پیش کرنے کے لیے حافظ جنید صاحب کو دعوت دیتا ہوں، وہ سٹیج پر آئیں اور ہدیہ نعت پیش فرمائیں۔ نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو۔ نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو۔ تمام دنیا کہ ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں سلام لے لو۔ تمام دنیا کہ ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں سلام لے لو۔ شکست کشتی ہے تیز دارا، شکست کشتی ہے تیز دارا، نظر سے روپو
پوش ہے کنارہ، شکست کشتی ہے تیز دھارا، نظر سے روپوش ہے کنارہ، نہیں کوئی نہ خدا ہمارا، خبر تو عالی مقام لے لو، نہیں کوئی نہ خدا ہمارا، خبر تو عالی مقام لے لو۔ قدم قدم پہ ہے خوف رہزن، زمیں بھی دشمن فلک بھی دشمن، قدم قدم پہ ہے خوف رہزن، زمیں بھی دشمن فلک بھی دشمن، زمانہ ہم سے ہوا ہے بدظن، خبر تو خیر الانام لے لو، زمانہ ہم سے ہوا ہے بدظن، خبر تو خیر الانام لے لو۔ یہ کیسی منزل پہ آ گئے ہیں، نہ کوئی اپنا نہ ہم کسی کے، یہ کیسی منزل پہ آ گئے ہیں، نہ کوئی اپنا نہ ہم کسی کے، تم اپنے دامن میں آج آقا تمام اپنے غلام لے لو، تم اپنے دامن میں آج آقا تمام اپنے غلام لے لو۔ یہ دل میں ارمان ہے اپنے طیب مزار اقدس پہ جا کے ایک دن، یہ دل میں ارمان ہے اپنے طیب مزار اقدس پہ جا کے ایک دن، سناؤ ان کو میں حال دل کا، کہوں میں ان سے سلام لے لو، سناؤ ان کو میں حال دل کا، کہوں میں ان سے سلام لے لو۔ نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ سب کو ذرا انتظار کرنا پڑا، معذرت۔ ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ ہے تدوین فقہ، تدوین اصول فقہ اور ائمہ اربعہ کا مختصر تعارف، اور جو ائمہ کرام کے درمیان میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے تو ان مذاہب اربعہ کے اندر آخر کیا اصولی اختلاف کے کچھ جھلک آپ لوگوں کو دکھلانی ہے کہ اس کی کیا پیچھے پس پردہ اسباب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ایک ائمہ کرام کے درمیان میں اجتہادی اختلافات جو ہوتے ہیں وہ پائے جاتے ہیں۔ اور ظاہری بات ہے کہ جو اجتہادی اختلافات ہیں یہ جیسا بھی انشاءاللہ اس پہ گفتگو بھی ہم کریں گے کہ ان کی کیا حیثیت ہے۔ سب سے پہلے تو فقہ کا تعارف کہ فقہ کہتے کسے ہیں۔ تو فقہ کے حوالے سے لغت میں مختلف اس کے معنی مختلف ائمہ کرام نے کیے ہیں۔ آپ کے سامنے اس کو اسکرین کے اوپر اگر یہ نظر نہ آ رہا ہو تو لائٹیں نا آف کر دیں، جتنی لائٹیں روشنی کم ہوگی اتنی یہ واضح نظر آئے گی آپ کو۔
آ رہی صحیح نظر آ رہا ہے؟ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ ان کے نزدیک فقہ کا لغوی معنی وہ یہ ہے کہ ایسے بات کی جائے کہ متکلم کو سمجھ میں آ جائے، یعنی متکلم کوئی ایسی بات کرے کہ اگلا جو مخاطب ہے اس کو بات سمجھ میں آ جائے، یہ ہے فقہ کا لغوی معنی۔ لیکن اگر اس معنی کو لیا جائے تو قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ اللہ نے فرمایا کہ زمین میں، آسمان میں ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم ان کی تسبیح نہیں سمجھ سکتے۔ تو اگر یہاں پہ تفقہون کا جو مادہ ہے وہ فقہ ہے، اگر لیا جائے کہ ایسی بات کی جائے کہ اگلے کو سمجھ میں بھی آ جائے، اسے فقہ کہتے ہیں، تو پھر تو یہ آیت کے اندر تو یہ معنی استعمال نہیں کیا گیا، کیونکہ یہاں پہ اللہ فرما رہے ہیں کہ تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے۔ اسی طرح سے شوافع میں سے دوسری تعریف یہ کی گئی ہوئی ہے کہ فہم الاشیاء دقیقہ، جو باریک باتیں ہیں ان کا فہم۔ اگر اس معنی کو بھی لیا جائے تو دیکھیں قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا شعیب علیہ السلام کے واقعے کو ان کی قوم کے حوالے سے نقل کرتے ہوئے کہ قالوا یا شعیب، قوم نے کہا کہ اے شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، کہ ہمیں نہیں سمجھ میں آتی، تم آپ جو باتیں کرتے ہو وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کوئی بہت باریک بات تو نہیں کر رہے تھے، وہ تو اللہ کی توحید کی بات کر رہے تھے۔ تو اگر فقہ کا معنی یہ کیا جائے کہ باریک بات کا سمجھنا، تو یہ بات قرآن کریم کی اس آیت میں یہ معنی مراد نہیں لیا گیا ہوا۔ ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ جو کہ احناف میں سے ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ فقہ کا جو لغوی معنی ہے وہ یہ سب معنی ہیں لیکن مختلف لغات کے ساتھ۔ وہ یہ فرماتے ہیں، اس کو تھوڑا سا زوم ان ہو سکتا ہے، جی ٹھیک، اب صحیح، ٹھیک ہے۔ تو ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ لغت میں فقہ جو ہے وہ فہم، سمجھنے کو کہتے ہیں، اور جیسے کہا جائے کہ فقیہ الرجل، کہ آدمی جب سمجھدار ہو جائے تو اس کے لیے عربی میں فقیہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، تو فقیہ الرجل آدمی سمجھدار ہو گیا، یا سمجھ کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے کہا جاتا ہے کہ فلان لا یفقہ، کہ فلاں جو ہے وہ نہیں سمجھ رہا، یا کہا جاتا ہے کہ میں نے تم کو افقہتک، کہ میں نے تم کو یہ بات سمجھا دی۔ اور ثم خص بھی علم الشرعیہ، فرماتے ہیں کہ فقہ کا لغوی معنی تو یہ ہے، لیکن پھر اس سے فقہ سے مراد جو ہے وہ علم شریعت مراد لے لیا گیا، اس سے خاص کر لیا گیا۔ اور اگر اس کو فقہ بالضم، یعنی قاف کے اوپر اگر ضمہ پڑھیں، عین کلمے کے اوپر ضمہ پڑھیں، تو اس کا مطلب جو ہے وہ فقاہت ہے، اور اسی سے فقیہ کا لفظ ہے۔ تو حاصل کیا ہے کہ اگر تو قاف کے اوپر آپ زیر پڑھیں فقیہ، تو اس کا مطلب سمجھ ہے، اور اگر اس کا مطلب جو ہے وہ فقہ قاف کے اوپر پیش پڑھیں تو اس کا مطلب جو ہے وہ ایسی سمجھ بوجھ حاصل ہونا کہ جس میں انسان کو سمجھداری والی سمجھ بوجھ حاصل ہونا، جس کو ہم فقاہت کہتے ہیں، اور وہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ اصطلاحی تعریف فقہ کی کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ کی اصطلاحی تعریف یہ کی ہوئی ہے کہ معرفت النفس ما لہا و ما علیہا، فقہ اسے کہتے ہیں کہ نفس کا ان چیزوں کو جاننا جو نفس کے فائدے میں ہیں، اور ان چیزوں کو جاننا جو نفس کے خلاف ہیں، یعنی انسان اسے ہلاکت میں پڑے گا، نقصان میں پڑے گا، ان چیزوں کو جاننا، اور ان چیزوں کو جاننا جو کہ اس کے نفع کی ہیں، ان چیزوں کو جاننا یہ فقہ ہے۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تعریف کیوں فرمائی تھی، اس کی وجہ بھی انشاءاللہ ابھی آگے جو فقہ کی تدوین ہے اس میں تفصیل سے جب بحث ہوگی تو پھر اس وقت میں عرض کروں گا کہ اس کی وجہ کیا تھی۔ حضرات شوافع کے ہاں تعریف کی جاتی ہے کہ والعلم بالاحکام الشرعیۃ الفرعیہ من ادلۃ تفصیلیہ، کہ فقہ نام ہے ایسے علوم کے جاننے کا کہ جس میں ہم دو باتیں جانتے ہیں، دو باتیں سمجھتے ہیں، دو باتیں پڑھتے ہیں۔ کیا باتیں پڑھتے ہیں؟ نمبر ایک، ہم حکم شرعی کو جانتے ہیں، یعنی فقہ وہ علم ہے، میں آسان ذرا الفاظ کر کے پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے کہ فقہ وہ علم ہے
کہ جس کے اندر ہم حکم شرعی کو جانتے ہیں، اور وہ حکم شرعی کون سا ہونا چاہیے؟ فرعی ہونا چاہیے۔ کس سے جانتے ہیں؟ من ادلت تفصیلیہ، تفصیلی دلائل سے۔ اب اس تعریف کے اندر حکم شرعی سے کیا مراد ہے، فرعی سے کیا مراد ہے، اور ادلہ تفصیلیہ سے کیا مراد ہے؟ حکم شرعی سے مراد یہ ہے کہ اللہ کا جو خطاب ہے جو بندے کی طرف متوجہ ہو، وہ خطاب اللہ تعالی یتعلق بافعال المکلفین، اللہ کا خطاب جو مکلف لوگوں کی طرف متوجہ ہو، جس میں اللہ نے کسی چیز کے کرنے کا مطالبہ کیا ہے یا کسی سے رکنے کا مطالبہ کیا ہے یا اختیار دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، یا وضع کے طور پر۔ وضع سے مراد کیا ہے؟ میں ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ دیکھیں، ایک شخص ہے، اس کے سامنے شراب پڑی ہوئی ہے، تو اللہ کا خطاب اس بندے کی طرف کیا متوجہ ہو رہا ہے کہ تم شراب نہ پیو، یہی ہو رہا ہے نا؟ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا جو خطاب اس بندے کی طرف متوجہ ہو رہا ہے وہ کس کے طور پہ ہے؟ منع کرنے کے طور پہ، تم نے یہ کام نہیں کرنا۔ ظہر کی نماز کا وقت آ گیا، اللہ کا خطاب بندے کی طرف کیا متوجہ ہو رہا ہے؟ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو طلب کر رہے ہیں، تو یہ ہے اللہ کا خطاب۔ اب یہاں پہ جو فقہائے کرام ہیں اور جو اصولیین ہیں، اصولیین سے مراد کیا ہے؟ اصول فقہ والے، وہ تھوڑا سا فرق کرتے ہیں۔ اصول فقہ والے تعریف یہ کرتے ہیں کہ حکم شرعی سے مراد اللہ کا خطاب ہے جو مکلف کے افعال سے متعلق ہے، مگر جو فقہا ہیں وہ یہ تعریف ہی کرتے ہیں کہ نہیں، اللہ کے خطاب سے جو چیز ثابت ہو رہی ہے وہ ہے حکم شرعی۔ اب اس کا فرق کیا سامنے آئے گا؟ اس اختلاف سے کیا نتیجہ نکلے گا؟ دیکھیں، اصول فقہ والے جو اصولیین تھے ان کی مثال تو میں نے آپ کو دے کے سمجھایا کہ ایک شخص کے سامنے شراب پڑی ہوئی ہے، تو اللہ کا خطاب متوجہ ہو رہا ہے کہ تم نے شراب نہیں پینی، نماز کا وقت آ گیا، اللہ خطاب متوجہ ہو رہا ہے۔ فقہا کہتے ہیں کہ اس خطاب سے ثابت کیا ہو رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں دیکھو، جب ظہر کی نماز کا وقت آیا، اللہ کا خطاب بندوں کی طرف متوجہ ہوا کہ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، اس سے ثابت کیا ہوا؟ اس سے ثابت ہوا نماز کی فرضیت، کہ ظہر کی نماز فرض ہے، فوراً پڑھو۔ شراب سامنے تھی، فقہا کہتے ہیں اس سے ثابت کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں اس خطاب سے ثابت ہوا کہ شراب حرام ہے، اللہ نے کہا پینا نہیں ہے، تو اس خطاب سے ثابت کیا ہوا؟ شراب کی حرمت۔ تو فقہا کہتے ہیں جو چیز ثابت ہوئی ہے نا وہ ہے حکم شرعی، یعنی فرض، واجب، سنت، مستحب، حرام، مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی، مباح۔ فقہا کہتے ہیں یہ چیزیں ثابت ہو رہی ہیں، یہ ہیں حکم شرعی۔ اور جو اصولیین ہیں وہ ثبتا کو نہیں کہتے، وہ کہتے نہیں، اللہ کا خطاب جو بندوں کے افعال سے متعلق ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ فقہا جو ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے کہ جو حکم ثابت ہو رہا ہے اس سے انہوں نے دیکھنا ہوتا ہے۔ اصولیین جو ہوتے ہیں وہ اس میں کام نہیں کرتے، وہ بنیاد کو دیکھتے ہیں۔ اصول فقہ والے تو بنیاد کو دیکھتے ہیں نا۔ تو یہ ان دونوں کی تعریفوں کا فرق آ رہا ہے۔ اور اب اس میں تعریف کے اندر ایک اور لفظ استعمال ہوا تو فرعی۔ آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا کہ فروعی اختلاف۔ تو فروعی اختلاف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، کچھ احکامات وہ ہیں جو کہ قرآن میں، حدیث میں اللہ نے صراحتاً ذکر کی ہیں۔ مثلا جھوٹ بولنا حرام ہے، زنا حرام ہے، بے حیائی کے کام حرام ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح قرآن کریم میں ذکر کیا ہے۔ جو احکامات اللہ نے براہ راست قرآن کریم میں واضح ذکر کیے ہو نا، ان کو ہم کہتے ہیں اصل۔ انہیں کیا کہتے ہیں؟ اصل۔ اور جو احکامات ایسے ہوں کہ براہ راست قرآن کریم میں ذکر نہ ہو، اس کی روشنی میں نکالے جائیں، ان کو ہم کہتے ہیں فرع۔ انہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ فرع۔ فرع شاخ کو کہتے ہیں نا۔ تو جو فروعی اختلاف کا مطلب کیا کہ وہ مسائل کہ جو ان مسائل کی روشنی میں اخذ کیے گئے ہیں۔ مثلا اللہ نے یہ تو ذکر کیا کہ سود حرام ہے، ٹھیک ہے، لیکن کن صورتوں میں سود بن رہا ہے، کن صورتوں میں نہیں بن رہا۔ ایک شخص کہتا ہے کہ جناب مجھے قرضے کی ضرورت ہے، رقم کی ضرورت ہے، گاؤں کا آدمی ہے، وہ جاتا ہے، جا کے
ٹریکٹر شاپ پہ جاتا ہے, کہتا ہے کہ یار مجھے پیسوں کی چاہیے. ٹریکٹر والا کہتا ہے کہ اچھا یوں کرو کہ یہ ٹریکٹر لے لو, میں تمہیں ٹریکٹر جو ہے وہ 2 لاکھ کا ٹریکٹر بیچ دیا. اب 2 لاکھ روپے کا ٹریکٹر تمہیں بیچ دیا. اب وہ کیا کرتا ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ اس ٹریکٹر کو ادھر دکان پہ کھڑے کھڑے وہ کہتا ہے کہ اچھا میں تمہیں واپس بیچ دیا. کتنے میں بیچ دیا؟ میں نے تمہیں 1,70,000 میں بیچ دیا. ٹھیک ہے, اب تم 1,70,000 روپے مجھے فوراً دے دو. وہ 1,70,000 روپے فوراً نکال کے دے دیتا ہے. اب اس نے اس کو کتنے دینے ہیں؟ 2 لاکھ. 2 لاکھ میں سودا کیا تھا نا. مثلا ناصر نام کا ایک لڑکا تھا, وہ ٹریکٹر لینے کے لیے کچھ رقم کی ضرورت تھی. یہ ہمارے گاؤں میں, دیہاتوں میں, علاقوں میں یہ ہوتا ہے, یہ سود ہے کہ اگر آپ نے کوئی چیز ابھی قبضہ نہیں کی اور آپ کو رقم کی ضرورت تھی, آپ گئے اور جا کر آپ نے کہا کہ جناب مجھے رقم چاہیے. ٹریکٹر والے نے کہا میں تمہیں پیسے اس طرح سے نہیں دیتا, ظاہری بات ہے میں تمہیں 2 لاکھ دوں گا, مجھے کچھ منافع بھی چاہیے. تو اس نے 2 لاکھ روپے کا آپ کو ٹریکٹر بیچ دیا جس کی قیمت جو ہے وہ 1,70,000 ہے. اور ابھی اس نے آپ کو قبضہ نہیں دیا, چابیاں نہیں پکڑائی, کچھ بھی نہیں دیا. اسی وقت آپ نے اسی 2 لاکھ روپے کا ٹریکٹر آپ نے جب خرید لیا, آپ نے اس کو کتنے دینے ہیں؟ 2 لاکھ دینے ہیں نا. اب آپ نے کیا کیا کہ بھئی میں آپ کو 1,70,000 میں بیچ رہا ہوں, کم قیمت میں بیچ رہا ہوں. اب جب کم قیمت میں بیچا تو پھر یہ کیا ہوا کہ اس نے مجھے کیش دے دیا, نقد دے دیا. میرے پاس 1,70,000 روپے آ گئے اور میں نے اس کو واپس دیے 2 لاکھ. ٹریکٹر میرے پاس نہیں ہے, ٹریکٹر واپس اس کے پاس چلا گیا. تو یہ سود ہے. اب اس مسئلے کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ مسئلہ قرآن کریم میں براہ راست تو ذکر نہیں ہے, حدیث سے براہ راست ذکر نہیں ہے, تو یہ مسئلہ کیا کہلائے گا؟ ایک فرعی مسئلہ کہلائے گا. ٹھیک ہے, اس مسئلے کو ہم کیا کہیں گے؟ فرعی مسئلہ ہے. فرع ہے نا, متفرع ہو رہا ہے. آسان سی مثال چل دیتا ہوں آپ کو. اللہ نے شراب کو حرام قرار دیا ہے, مگر اب ہیروئن جو ہے وہ تو اس کا تذکرہ قرآن میں موجود نہیں ہے, نہ ہی حدیث میں موجود ہے. تو اب ہیروئن کا مسئلہ, ہیروئن حلال ہے یا حرام ہے, یہ ایک فرعی مسئلہ کہلائے گا. ٹھیک ہے, تو فرع کا مطلب کیا ہے کہ وہ مسائل جو کہ قرآن و کریم میں اور احادیث مبارکہ میں صراحتاً مذکور نہ ہو. تو فقہ میں ہم احکام شرعیہ فرعیہ پڑھتے ہیں. جو احکامات اللہ نے قرآن کریم میں براہ راست ذکر کیے ہیں ان کو پڑھنے کی ضرورت تو نہیں ہے. مثلا اللہ نے سود کو حرام قرار دیا ہے تو اس پہ تو کوئی فقیہ اجتہاد نہیں کرے گا. اللہ نے زنا کو حرام کیا ہے تو اس پہ تو کوئی فقیہ حرام نہیں کرے گا, اجتہاد کرے گا. تو ہمارے صدر صاحب تھے, انہوں نے فوت ہو گئے, جو پرانے صدر صاحب تھے, تو انہوں نے فرمائش کی تھی کہ علماء اجتہاد کریں سود کے اوپر. تو بھئی سود کے حرام حلال کرنے میں کوئی بڑے سے بڑا فقیہ دنیا میں اٹھ کے آ جائے, وہ سود کو حلال نہیں قرار دے سکتا. اللہ نے جو چیزوں کو قرآن کریم میں حلال قرار دے دیا ہے, جن چیزوں کو حکم واضح ذکر کر دیا ہوا ہے, تو اصل میں اجتہاد نہیں ہوتا, اجتہاد فرع میں ہوتا ہے. دوسری لفظ استعمال ہوا تھا فقہ کی تعریف کے اندر, ادلہ تفصیلیہ. تو ادلہ تفصیلیہ کسے کہتے ہیں؟ ادلہ تفصیلیہ کہتے ہیں دلیل 2 طرح کی ہوتی ہے, ایک کہلاتی ہے دلیل تفصیلی, ایک کہلاتی ہے دلیل اجمالی. دلیل تفصیلی کیا ہے؟ دلیل تفصیلی وہ دلیل کہلاتی ہے جو کسی مسئلے کی خاص دلیل بن رہی ہو, اور دلیل اجمالی وہ کہلاتی ہے جو اس مسئلے کی خاص دلیل نہیں بن رہی, عمومی دلیل ہے. مثلا یہاں پہ آپ کے سامنے تعریف میں یہ لفظ لکھا ہوا ہے کہ دلیل اجمالی القواعد العامہ مثل قولہم الامر للوجوب والنہی للتحریم. مثلا تقریباً یہاں پہ جو اکثریت طلباء کی ہے وہ ہمیں ثانیہ سے اوپر کے ہی ہیں یا ثانیہ سے نیچے کی طلباء بھی ہیں؟ اوپر کے ہی ہیں سارے. جی, تو آپ لوگوں نے اصول فقہ تو آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا, اصول شاشی پڑھ لی ہوگی یا پڑھ رہے ہوں گے. تو اصول فقہ کا آپ کو موٹا موٹا تعارف تو ہوگا. تو دیکھیے اصول فقہ کے اندر ہم کچھ اصول پڑھتے ہیں. مثلا ہم نے پڑھا کہ خاص کتاب اللہ کا خاص جو ہے وہ قطعی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ ہم نے ایک اصول پڑھا. اب یہ اصول جو ہے, یہ اصول کیا کہلائے گا؟ یہ دلیل اجمالی کہلائے گا. وہ کیوں؟ کیونکہ دلیل اجمالی ہوتی ہے جو کسی بھی مسئلے کی خاص دلیل نہیں بنتی, عمومی دلیل بنتی ہے. آپ سے کسی شخص نے آ کر پوچھا
کہ خاتون جو ہے وہ عدت کس طرح سے گزارے گی، حیض سے گزارے گی یا طہر سے گزارے گی؟ تو آپ نے اس مسئلے کے جواب میں کہا کہ جی حیض سے گزارے گی۔ اس نے کہا جی دلیل، مولانا صاحب دلیل کیا ہے؟ آپ نے کہا دلیل یہ ہے کہ کتاب اللہ کا خاص قطعی ہوتا ہے اور قرآن کریم میں ثلاثہ جو ہے وہ خاص استعمال ہوا ہے، ثلاثہ قروء استعمال ہوا ہے۔ اصول الشاشی جنہوں نے پڑھی ہوئی ہے، نور المار پڑھی ہے، سب اس مثال سے پہلی مثال یہ چلتی ہے، تو اس کو تو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ مولانا صاحب کہاں کی باتیں کر رہے ہو، کیا خاص ہوتا ہے، ثلاثہ کیا ہوتا ہے، مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اب یہ دلیل تو ہے، لیکن اس دلیل کے ساتھ آپ کو کچھ اور جملے ملانے پڑیں گے۔ مثلا آپ کو پہلے کہنا پڑے گا کہ اللہ نے قرآن کریم میں لفظ استعمال کیا ہے کہ یتربصن انفسہن بانفسہن ثلاثۃ قروء، کہ اپنے آپ کو 3 قروء تک ٹھہرا کر کے رکھیں۔ تو اب جو ثلاثۃ قروء استعمال کیا ہے، تو یہ جو ثلاثۃ قروء کا جو لفظ ہے یہ ثلاثہ خاص ہے، اور اگر ہم یہاں پہ حیض کا معنی مراد لیں گے تو اس کتاب اللہ کے خاص پر عمل ہو سکے گا، اگر ہم یہاں پہ طہر کا معنی لیں گے تو ثلاثہ کے خاص پر عمل نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے عورت کی عدت جو ہے وہ حیض سے ہے، طہر سے نہیں ہے۔ اب آپ کو اتنے سارے جملے بنانے پڑے، دلیل تو بن گئی، لیکن ایسی دلیل بنی کہ اس کے ساتھ آپ کو بہت سارے جملے ملا کر پھر بات کو ثابت کرنا پڑا ہے۔ یہ دلیل اجمالی ہے، ٹھیک ہے؟ تو دلیل اجمالی کی کیا تعریف ہے؟ القواعد العامہ، عمومی قواعد ہیں، کسی خاص مسئلے کی دلیل نہیں ہے۔ اب الادلۃ الکلیہ، علامہ سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے تعریف یہ کی ہے کہ ادلہ کلیہ، ٹھیک ہے، یہ تعریف ہے کس کی؟ دلیل اجمالی کی۔ اور دلیل تفصیلی کیا ہوتی ہے؟ کسی خاص مسئلے کی دلیل۔ مثلا آپ سے کسی نے کہا کہ پوچھا کہ ظہر کی نماز فرض ہے، آپ نے کہا جی فرض ہے، اس نے کہا دلیل، آپ نے کہا اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنین پہ وقت مقررہ پہ فرض ہے۔ تو اللہ نے کہا نماز قائم کرو، تو نماز، اب یہ جو اقیموا الصلاۃ ہے یہ ایک ایسی دلیل ہے جو براہ راست اس کو بھی سمجھ میں آ رہی ہے، آپ کو بھی سمجھ میں آ رہی ہے، اس کو فوراً سمجھ میں بات آ گئی کہ اچھا اللہ نے کہا نماز قائم کرو، حکم دیا تو نماز کا فرض ہے۔ یہ دلیل تفصیلی ہے۔ فقہ میں ہم دلائل تفصیلیہ پڑھتے ہیں۔ آپ ہدایہ جو طلباء پڑھ رہے ہوں گے یا شرح وقایہ پڑھ رہے ہوں گے، تو شرح وقایہ میں تو نقلی دلائل چلتے ہیں، عقلی دلائل چلتے ہیں، اور وہ آسان الفاظ میں چلتے ہیں۔ ہدایہ جب شروع ہوتی ہے تو عقلی دلائل پہ چلتے ہیں اور نقلی دلائل پہ چلتے ہیں۔ اب ہر دلیل جو ہوتی ہے وہ اس مسئلے کی خاص دلیل براہ راست بن رہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مثلا فقہ کی ہماری کتابوں میں، فقہ حنفی کتابوں میں لکھا ہوگا کہ وضو کے فرائض 4 ہیں، اب سیدھا آگے دلیل دی ہوگی، کیونکہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق۔ تو یہ جو اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق ہے، یہ دلیل تفصیلی ہے، یہ دلیل اجمالی نہیں ہے۔ تو دلیل تفصیلی جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ خاص مسئلے کی دلیل، جس سے آپ کو مسئلہ بھی سمجھ میں آ جائے۔ تو فقہ میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ دلائل تفصیلیہ۔ دلائل اجمالیہ ہم کہاں پڑھتے ہیں؟ ہم دلائل اجمالیہ پڑھتے ہیں اصول فقہ میں۔ اصول فقہ میں ہم دلائل اجمالیہ پڑھتے ہیں سارے، خاص قطعی ہے، عام قطعی ہے، عام مخصوص من البعض ظنی ہے، امر وجوب کے لیے ہے۔ یہ سارے جو قواعد ہم اصول فقہ کے اندر پڑھتے ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہوتے ہیں؟ دلیل اجمالی ہوتے ہیں۔ فقہ کے جو موضوعات تھے ابتداءً وہ 5 تھے: عقائد، عبادات، معاملات، عقوبات، آداب، اخلاق۔ اب یہ جو موضوعات ابتداءً تھے، ابتداءً کا مطلب کیا؟ یہ بھی تدوین میں عرض کرتا ہوں کہ فقہ کوئی نیا وجود نہیں رکھتی۔ فقہ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی موجود تھی، ٹھیک ہے؟ ابھی تفصیل سے سارا اس کو عرض کرتے ہیں کہ وہاں پہ اس وقت کیا صورت ہوتی تھی۔ تو فقہ کا ابتدائی موضوعات جو تھے وہ یہ 5 تھے: عقائد، عبادات، معاملات، عقوبات، آداب، اخلاق۔ عقوبات سے کیا مراد ہیں؟ معاملات سے کیا مراد ہیں؟ عبادات تو آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ اللہ نے وہ
امور جن کو مقرر کیا ہے اپنے قرب کے ذریعہ بنانے کے لیے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، جہاد ہے، تو یہ امور جو ہیں وہ عبادات میں آتے ہیں۔ معاملات کسے کہتے ہیں؟ معاملات کی کیا ڈیفینیشن ہے، تعریف کیا ہے؟ اذان ہو جاتی ہے۔ موبائل پہ نا عام طور پہ جو اذان ہوتی ہے رنگ ٹون کے طور پہ لگانا تو درست نہیں ہے۔ یہ جو اذان ہو رہی تھی یہ وقت داخل ہونے کی تھی، وقت عشاء کا داخل ہوا ہے تو اس پہ اذان ہوئی تھی۔ اگرچہ اس اذان کا وہ حکم نہیں ہوتا جو کہ ایک اذان جو کہ جیسے یہاں پہ ہوتی ہے، جو انسان جت جاتا دیتا ہے، جو حکم اس کا ہوتا ہے کہ اس کا جواب دیا جاتا ہے، یہ حکم اس اذان کا نہیں ہے۔ لیکن بہرحال ایک اذان کی کلمات تو ہیں اور دل پہ ذرا آتا ہے کہ اذان کی کلمات ہیں، تھوڑی دیر خاموش ہو جائے تو بہتر ہی ہے۔ تو عقائد، عبادات، معاملات کا میں عرض کرتا کہ معاملات کسے کہتے ہیں؟ معاملات کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ معاملات وہ احکامات ہوتے ہیں جو اللہ نے لوگوں کو ایک دوسرے کی ضروریات پورا کرنے کے لیے مقرر فرمائے ہیں۔ مثلا آپ کو ضرورت ہے کھانا کھانے کی، آپ بازار میں جاتے ہیں، جا کے کھانا خریدتے ہیں، آٹا لیتے ہیں، دال لیتے ہیں، دکاندار آپ کو دال بیچتا ہے، آپ خریدتے ہیں۔ تو وہ احکامات جو اللہ نے مقرر کیے ہیں لوگوں کی ضروریات پورا کرنے کے لیے، وہ کہلاتے ہیں معاملات۔ عقوبات کیا ہیں؟ سزائیں۔ عقوبات جو ہیں وہ سزائیں ہیں۔ ان میں کیا کیا آتے ہیں میں بھی عرض کرتا ہوں۔ آداب اور اخلاق۔ آداب اور اخلاق سے کیا مراد ہے؟ آداب اور اخلاق کی تفصیل بھی آگے عرض کرتا ہوں کہ آداب اور اخلاق کا اندر کیا کیا چیزیں شامل ہیں، اور یہ بھی آگے آ رہا لائن میں۔ العقائد دونہ باسم علم کلام۔ عقائد جو ہیں ان کو مدون کر لیا گیا علم کلام کے نام کے ساتھ، یعنی عقائد کا الگ سے نام علم کلام پڑ گیا، وہ ایک الگ فن ہو گیا۔ الآداب تسمى بالشمائل والمعاشرت والسیاسیات۔ آداب میں تین چیزیں شامل تھیں، عادات، انسان اٹھنے بیٹھنے کی عادات، اور معاشرت۔ معاشرت کیا ہے؟ انسان کا رہن سہن، لباس، اوڑھنا بچھونا، ایک دوسرے کے ساتھ رہنا، پڑوسیوں کے حقوق، والدین کے حقوق، بیوی بچوں کے حقوق، یہ سارے کے سارے معاشرت ہے۔ اور سیاسیات سے کیا مراد ہے؟ سیاسیات سے مراد جو ہے وہ احکام کی حکمتیں ہیں، کسی حکمت کی بنا پر کسی حکم کو اختیار کر لینا۔ تو یہ سب چیزیں، اس سے ہماری مروجہ سیاسیات مراد نہیں بھائی۔ تو سیاسیات، شمائل، معاشرت کی تینوں شامل تھی آداب میں، ان کو الگ الگ نام دے دیا گیا، یہ الگ الگ فن بنتے گئے، ٹھیک ہے۔ اخلاق، اس کو تصوف کہتے ہیں۔ تو علم الاخلاق جو ہے وہ تصوف کے نام سے وہ الگ کر دیا گیا، الگ فن ہو گیا۔ تو اب فقہ کے جو موضوع ہیں وہ تین رہ گئے، عبادات، معاملات، عقوبات۔ عبادات میں 5 چیزیں شامل ہیں، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج اور جہاد۔ معاملات بھی 5 قسم کے ہیں، المعاوضات المالیہ، مالی معاوضات۔ مالی معاوضات کا مطلب کیا ہے؟ آپ کوئی چیز، پیسہ کوئی چیز دے رہے ہیں، بدلے میں کوئی چیز لے رہے ہیں، اسے کہتے ہیں عقد معاوضہ۔ مثلا آپ نے پیسے دیے، بدلے میں آپ نے آٹا خریدا، آپ نے پیسے دیے، بدلے کے اندر آپ نے جو ہے وہ
کھانا لے لیا، آپ نے مکان کرائے پہ لینا تھا تو آپ نے کچھ فائدہ حاصل کیا، بدلے میں آپ نے اجرت دی، یہ سارے کے سارے عقد معاوضہ کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے. مناکحات یہ بھی معاملات میں ہے. مناکحات کے اندر نکاح کرنا، طلاق کے ابواب، نکاح طلاق، سب معاملات اس میں آ گئے. مخاصمات کے ہیں جھگڑے، ایک دوسرے سے جھگڑا ہو گیا. اب جھگڑے کے اندر کیا ہوتا ہے، کوئی دعویٰ کرتا ہے، گواہ پیش کیے جاتے ہیں، تو دعویٰ، پھر کوئی فیصلہ کرتا ہے تو دعویٰ، قضاء اور یہ تحکیم، یہ سارے ابواب جو ہیں وہ اس کے اندر آ گئے. امانات، تو امانات دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک یہ کہ براہ راست کسی کے پاس کوئی مال امانت کے طور پر رکھوایا جائے، یہ تو بدائے ان کو کہتے ہیں فقہ میں. اور دوسرا امانات کیا ہوتی ہیں، وہ ضمناً ہوتی ہیں. مثلاً کسی کو سلیپنگ پارٹنر کے طور پہ آپ نے پیسے پکڑائے کہ جاؤ جا کے تم کاروبار کرو، جو منافع ہوگا وہ دونوں تقسیم کر لیں گے. اب اس کے پاس بھی جو مال ہے وہ امانت کے حکم میں ہے. طریقات سے مراد جو انسان چھوڑ جائے وہ کیا ہے، میراث کے مسائل. جی ان سب کی مثالیں آگے دی ہوئی ہیں. تو عقوبات، سزاؤں میں کیا کیا، پانچ چیزیں سزاؤں میں بھی آتی ہیں. حدود کیا ہے، وہ متعین سزا ہے جو اللہ نے مقرر کی ہے، جیسے زنا کی سزا، چوری کی سزا. تعزیرات وہ سزائیں جو کہ متعین نہیں ہیں. قصاص، دیات اور ردہ کیا ہے، ارتداد. تو یہ 5 چیزیں جو ہیں وہ کس میں آ رہی ہیں، عقوبات میں. اب بعض کچھ جدید اصطلاحات ہیں جو آج کل کے زمانے میں استعمال کی جاتی ہیں. مثلاً مناکحات کے لیے، یعنی نکاح طلاق، ان مسائل کے لیے آج کل عربی زبان میں فقہ الاسرہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور پاکستان میں جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے آئلی قوانین. انگلش میں اس کو فیملی لاء کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. فیملی کورٹس جو ہوتی ہیں وہ ان معاملات کے فیصلہ کرنے کے لیے بنتی ہیں، نکاح طلاق کے معاملات کا فیصلہ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. تو یہ نئی اصطلاح آ گئی. اسی طرح سے جو معاملات ہیں ان کے لیے فقہ المعاملات یا قانون مدنی. پاکستان کے اندر جو معاملات، مالی معاملات ہوتے ہیں، ان کے لیے دیوانی قوانین کا اصطلاح استعمال کی جاتی ہے. دیوانی قوانین سے مراد جو ہے مالی معاملات ہوتے ہیں. عقوبات، سزاؤں کے لیے عربی میں نئی اصطلاح استعمال جو کی جاتی ہے عالم عرب میں، وہ قانون الجنائی ہے، اور پاکستان میں فوجداری قوانین ہے. ٹھیک ہے. تو فوجداری قوانین سے مراد جو ہیں وہ سزائیں یہ والی ہوتی ہیں جو پاکستان کے آئین میں. تدوین فقہ پہ آئے. تدوین فقہ کے اندر جو آپ کے سامنے اس وقت عبارت آ رہی ہے، میں ان کو ملخص عرض کرتا جا رہا ہوں. اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے زمانے اقدس کے اندر فقہ جو ہے وہ باقاعدہ مدون نہیں تھی. مدون کا مطلب کیا ہوتا ہے، ابواب کی شکل میں. لیکن فقہ کا وجود تھا، کیونکہ فقہ کس چیز کا نام ہے، احکام شریعہ کے جاننے کا نام ہے نا. تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو جب کوئی مسئلہ پیش آتا تھا تو وہ کس کے پاس جایا کرتے تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جایا کرتے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات ارشاد فرمایا کرتے تھے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو بھی کام فرمایا کرتے تھے تو صحابہ اس کو دیکھ کر اخذ کر لیا کرتے تھے. اما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکان یتوضؤ، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات وضو فرماتے، صحابہ آپ کے وضو کو دیکھتے اور جس طرح سے آپ نے وضو کیا ہوتا وہ اس طرح کرتے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھتے، صحابہ آپ کو دیکھ کے نماز پڑھ لیتے. تو صحابہ کرام رضوان اجمعین جو ہے وہ اس تفصیل میں نہیں پڑھتے تھے کہ وضو کے اندر کیا فرض ہے کیا نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کو ابتدائی زمانہ تھا. ٹھیک ہے. تو وہ اس وقت ان چیزوں میں نہیں پڑھتے تھے، بلکہ ان کے نزدیک کیا تھا، ان کے نزدیک صرف اور صرف یہ بات تھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر ادا ہی ضروری ہے، ہر ادا ہی ضروری کرنا. وہ سنتوں کو بھی، مستحبات کو بھی اسی طرح سے اہتمام سے کیا کرتے تھے کہ ہم سے ترک نہ ہو جائیں، چھوٹ نہ جائیں. تو پھر کیا ہوا کہ فراق کل صحابی ما یسرہ اللہ لہ من عبادتہ، کہ پھر آپ ہر صحابی نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال کو، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے افعال مبارکہ کو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جو جو امور پوچھے جاتے تھے ان سب کو محفوظ کر لیا. اور
استدلال کے طریقے کی طرف نہیں دیکھا کہ آیا آپ علیہ السلام نے قرآن کریم سے کوئی حکم اگر بیان فرمایا ہے تو کس طرح سے استدلال فرمایا ہے، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اجمعین کا جو زمانہ تھا اس میں براہ راست آپ علیہ السلام چونکہ بنفس نفیس موجود تھے تو فاستفتوا فیہا، وہ سوال کرتے آپ علیہ السلام سے، اور صحابہ کے بعد جو ہے جب صحابہ سے دیگر لوگ بھی پوچھتے، دیگر لوگ ان سے سوال کرتے تو وہ کیا کرتے، فاجاب کل واحد، تو ہر ایک صحابی جو ہے وہ جواب دیتا جو اس کو یاد ہوتا، جو اس نے سیکھا ہوتا، آپ علیہ السلام کو دیکھا ہوتا، اس کے حساب سے جواب دے دیتا۔ تو لوگ جو ہے وہ آپ علیہ السلام سے سوال کرتے اور آپ علیہ السلام کی طرف اپنے جھگڑوں کو بھی لے کر آتے، آپ علیہ السلام میں ان کا فیصلہ فرما دیتے، اور جس کو فیصلہ فرما دیتے تو وہ اس کو محفوظ کر لیتے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سبھی صحابہ کا یہ طریق تھا کہ اگر کوئی معاملہ پیش آتا تو وہ دوسرے صحابہ سے پوچھا کرتے تھے کہ کیا تم نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے کوئی بات سنی ہے اس بارے میں۔ مثلا سیدنا ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ما سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ دادا کے ورثے کے حوالے سے میں نے کوئی بات اللہ کے نبی علیہ السلام سے نہیں سنی، نانی دادی ان کے ورثے کے حوالے سے میں نے کوئی بات آپ علیہ السلام سے صراحتاً خود نہیں سنی۔ تو جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فلما صلی ظہرا، جب انہوں نے ظہر کی نماز پڑھی تو پوچھا قال ایکم سمع رسول اللہ، تم میں سے کس نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے اس بارے میں کوئی حدیث سنی ہے؟ تو جس نے قال المغیرہ بن شعبہ، المغیرہ بن شعبہ نے کہا کہ میں نے سنی ہے۔ پوچھا کیا سنی ہے؟ کہا کہ آتاہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سدسا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے چھٹا حصہ اس کو دیا تھا۔ تو پوچھا کہ کیا ان کے علاوہ بھی کسی اور نے کوئی بات سنی ہے؟ تو محمد بن سلمہ نے کہا کہ یہی بات میں نے بھی سنی ہے اور یہ درست کہہ رہے ہیں۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دادی کو جو ہے وہ سدس مقرر فرمایا، سدس حصہ دیا۔ پھر کیا ہوا؟ آقا علیہ الصلوٰۃ والتسلیمات کے دنیا سے پردہ فرمانے کے ساتھ ہی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جو ہیں وہ مختلف شہروں میں پھیل گئے، اور جب مختلف شہروں میں پھیل گئے، ٹائم کتنے رہ گئے؟ ہو گئے۔ چلیں جی، یہ سلائیڈ جو ہے وہ صحابہ کے جو پھیلنے کی ہے کہ صحابہ پھیل گئے، پھر لوگ کس طرح سے ان کی طرف رجوع کیا، پھر وہ کیا کرتے تھے، کس طرح سے مسئلہ بتاتے تھے، پھر صحابہ کی تقسیم، اور پھر کس طرح سے فقہ اور پھر تابعین کس طرح سے حلقہ بنتا چلا گیا، اور کس طرح سے پھر ائمہ آ گئے۔ یہ سب تفصیل جو ہے انشاءاللہ عشاء کی نماز کے فوراً بعد انشاءاللہ شروع ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی۔